ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارا ٹاپک چل رہا تھا غیبت، جو کہ گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے غیبت. تو ہم نے کافی اقوال سنائے معصومین کے، اور آپ کا بھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ آپ بھی غیبت کے ہی حوالے سے کوئی اگر ہمیں مولا کی حدیث سنانا چاہ رہے ہوں، یا اپنی کوئی زندگی کا واقعہ شیئر کرنا چاہ رہے ہوں کہ غیبت کرنے سے کتنا بڑا کسی کو نقصان ہوا ہو، تو آپ کر سکتے ہیں. میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، مجھے آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں گی ناظرین کو کہ غیبت کا لفظی معنی یا غیبت کا مفہوم کیا ہے؟ جی بالکل. غیبت اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، ٹھیک، یا اس کو ایسی بات کہنا کہ وہ سنے تو وہ برا مان جائے. تو وہ برائی اس میں ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی. جی اگر نہیں ہو سکتی ہے، اگر نہیں ہو سکتی تو وہ تہمت ہے. وہ تہمت وہ اور ڈبل ہو جاتا ہے کہ وہ آپ تہمت بھی لگا رہے ہیں اور غیبت بھی اس کی کر رہے ہیں. بہت ملتے جلتے وہی سحر بہت مشکل کام ہے کہ آپ کسی کی برائی دیکھیں اور آپ اس کو درگزر کر دیں. اگر ہم اس طرح سے کر لیں تو معاشرے کی آدھی برائیاں ختم ہو جائیں. بالکل. تو ابھی آپ یہ بھی دیکھیے کہ اب ہماری ہمت ہو نہیں رہی ہے کہ ہم اس کے منہ پر بات کریں، لیکن ہم اس کے پیٹھ پیچھے برائی کریں. یا تو آپ میں اتنی ہمت ہو، اتنی طاقت ہو کہ آپ جو بات کریں اس کی منہ پر. وہی کہنے والی بات ہے کہ غیبت کرنے والا بہت ڈرپوک اور بزدل ہوتا ہے، تبھی تو پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے. جی اگر اس میں ہمت ہوگی تو وہ بات وہ کہہ سکتا ہے سامنے جا کر بھی، لیکن چونکہ وہ اس میں اتنی ہمت نہیں ہے، اس میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہوتی کہ وہ یہ بات کوئی بھی بات جو اس کو ناپسند یا ناگوار گزری ہے، یا یہ کہہ سکیں کہ کسی دوسرے میں اس کو لگا ہے کہ وہ بہتر نہیں ہے، تو وہ اس کو لوگوں کے سامنے یا پیچھے اس کی پیٹھ پیچھے کرنا زیادہ مناسب سمجھتا ہے، بجائے اس کے کہ جا کے اگر وہ صدف اس کو اگر وہ جا کر سمجھا دے گا بلکہ بتا دے گا تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ بہتر. لیکن اگر سمجھا دے گا تو اس کے دل کی بھڑاس کیسے نکلے گی؟ آپ یہ بھی دیکھیے کہ جب برائی اتنی انٹر ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کو اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی، کہ وہ اپنی دل کی بھڑاسیں بھی نکال رہا ہوتا ہے. یہ اس کو ایک اس میں مزہ اور لذت محسوس ہونے لگتی ہے. جی مطلب خدا سے اس کو ڈر اس وقت محسوس نہیں ہو رہا ہوتا، اس کو صرف مزہ آ رہا ہوتا ہے دوسروں کی برائی کرنے میں. اگر اس میں عیب ہیں تو وہ بھی اس میں وہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کی عیب جوئی کریں، اور اگر نہیں ہے تو بہتان لگانے میں بھی اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے وقتی طور پر، لذت کے لیے جو ہے وہ اتنے بڑے گناہ کا جو مرتکب ہوتا ہے. اور وہ دوبارہ یہی بات کہ مائیں جو ہیں وہ پہلا مدرسہ ہیں بچوں کے لیے. جی بالکل. تربیت کی پہلی جو کڑی ہے وہ ماں کی گود سے ہی شروع ہوتی ہے. تو اگر ہم اصلاح چاہتے ہیں، معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، تو ہم اولاد کی تربیت ہی اس پہ کریں کہ اگر مائیں خود غیبت کرتی ہیں اور دن رات فون پہ یا اپنے اہل و عیال سے باتیں کرتے ہیں کہ ہم جناب وہ فلانا ایسا تھا تو فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے وہ کہہ دیا، اور فلاں میں یہ خامی ہے، تو بچے جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ بچے اس کو دلچسپی نہیں لے رہے، جبکہ وہ ان نوئنگلی ان انٹینشنلی اس کو ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں، ان باتوں کو سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہم سے. اور آپ جب خود وہ چیز کر رہے ہیں تو آپ بچے کو کیسے منع کر پائیں گے کہ تم یہ کام نہیں کرو یا کسی کی برائی نہیں کرو. اور میرا خیال ہے کہ بہت کامن ہے، بچے بہت سنتے ہیں ماؤں کو سسرال والوں سے شکوے ہوتے ہیں ان کی برائیاں کرتے ہوئے. میں نے تو یہ تک دیکھا ہے کہ مائیں بیٹھی اپنے بچوں سے خود کر رہی ہوتی ہیں. برائی کرتی ہیں. جی ایک کال ہے، کال لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن، میری دونوں بہنوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. لوٹن سے بات، بہت شکریہ. جی خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا ٹاپک کو آپ نے بہت اچھا رکھا ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ سادہ سی بات میں کروں. اگر کوئی بندہ کسی کی برائی یا غیبت میرے سامنے یا کسی کے سامنے کر رہا ہے تو ہمیں ایک بات سوچنی چاہیے کہ آج یہ اگر اس کی کر رہا ہے تو کل ہم بھی اس سے محفوظ ہیں یا نہیں. بے شک. کل یہ ہماری کہیں اور بیٹھ کر ہماری بھی غیبت نہیں کرے گا. تو اگر ہم اپنی عزت نفس کا تحفظ کر لیں تو غیبت تقریباً ہم کوشش کر سکتے ہیں اس کو ختم کرنے کی. کہ اگر ہمارے سامنے کوئی غیبت کسی کی کر رہا ہے تو ہم اسے کہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ آپ کا معاملہ ہارون کا معاملہ ہے، ہمارے ساتھ اس کا کچھ لینا دینا نہیں. اور دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ جھوٹ اور غیبت یہ بہن بھائی ہیں آپس میں. اگر یہ دو چیزوں پہ ہم کنٹرول کر لیں تو بہت سی معاشرے کی برائیاں ختم ہو سکتی ہیں.
تو ایسے ہی ہے کہ میں اگر آپ کو ایک مثال دے دوں کہ کہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب آئے, تو وہ جو پہلے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بڑا اٹھ کر ان کا استقبال کیا, ان کو جفی ڈال کے بٹھایا اور پھر چائے کا آرڈر کیا. تو وہ چائے پی کے اٹھ کے گئے تو دوسرے صاحب کو آئے, وہ ان کے جانے والے تھے. جب وہ ان کے پاس آئے تو اسی طرح ان کا استقبال کیا. تو کہا بھائی کیا کر رہے ہو؟ اس بندے کے یہ الفاظ تھے کہ وہ کمینہ آیا تھا, اس کو ابھی چائے پلائی ہے, او بھائی یہ ایک چائے دینا. اس نے کہا بھائی مجھے چائے نہیں پینی, کیونکہ جو کچھ تم اس بندے کے بارے میں کہہ رہے ہو, میں جب اٹھ کے جاؤں گا تو وہی بات میرے لیے بھی کہو گے مجھے چائے آپ کی نہیں پینی. بہت خوب. تو ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ ہم اگر ان برائیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں, دو چیزیں جو ہیں نا وہ جھوٹ اور غیبت پہ اگر ہم کوشش کریں. اور پھر ایک اور بات ہے کہ ہم اگر کسی دوسرے میں کوئی نقص یا کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کو تلاش اپنے اندر کرنا چاہیے. تو بہتر تو یہ ہے کہ اپنے اندر کی صفائی ہم اس سے کریں کہ یا پھر کسی میں کوئی نقص ہے تو اس نقص کو اپنے اندر تلاش کریں, اگر وہ ہے تو اس کی صفائی کی کوشش کریں. شکریہ میری بہنوں. بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی اچھی باتیں کی ہیں اور بہت عقل و فہم کی باتیں ہیں جو اگر ہم سب سمجھ جائیں تو, اور یہ بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ روزانہ کی کوئی یہ بات ہوتی ہے, اور انہوں نے جو واقعہ بیان کیا ہے تو میں سمجھتی ہوں دیکھنے والے ناظرین کو اس سے بہت زیادہ سب آپ ایک بالکل ایک تصویر سی آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ اکثر ہم دیکھتے اور سنتے ہیں. لیکن انہوں نے بھی دیکھیے کتنی جرت کا مظاہرہ ہے. ایک اور کال ہے, کال لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سیدہ لندن سے کال کر رہی ہوں. خوش آمدید کہتے ہیں بہن. دونوں بہنوں کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. مل کے کام کرتے ہیں ان کو بھی بہت بہت سلام, بہت بہت دعائیں. وعلیکم السلام. آپ کا موضوع بہت اچھا ہے. پہلے تو میں جو فرانس میں واقعہ اس کے سے کنڈم کرتی ہوں. سب سے پہلے تو جو انہوں نے حملہ کیا تھا کہ کوئی مسلمان اگر اس کے ساتھ لفظ دہشت گرد لگ جاتا تو وہ مسلمان نہیں ہے. بے شک. کیونکہ اسلام کی یہ تعلیم ہی نہیں ہے کہ آپ ایسے کسی کو مارو, دہشت گردی کرو. یہ میں بھی اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کہاں سے سیاست چل رہی ہے, کہاں سے آ رہی ہے. مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کوئی مسلم نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مسلمان کسی کو مار سکتا ہے. اور جو بعد میں انہوں نے پمفلٹ چھاپ کے تو جو کیا اس کے خلاف میں احتجاج کرتی ہوں کہ وہ سارے مسلمانوں کو ایک جیسا نہ سمجھیں. اگر وہ نام لیتے ہیں مسلمانوں کو, اگر وہ مسلمان ہیں تو وہ چند بندے ہیں نا, سارے مسلمان تو ایسے نہیں. میری پچھلے دنوں ڈاکٹر کے پاس اپوائنٹمنٹ تھی, لیڈی ڈاکٹر, تو میں نے اس سے بات ہوئی نا جو پشاور کا واقعہ تو اس نے کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے, آپ کے تو نہیں تھے کوئی. میں نے کہا تو پہلے اس سے بات کی, میں نے کہا یہ دیکھو کہ کہتے ہیں مسلمان دہشت گرد ہیں. اگر مسلمان دہشت گرد ہیں تو کم از کم ہم لوگ مسلم تو محفوظ ہو نا, تو وہ ہمیں تو نہیں نہ مارے. اگر ہم دہشت گرد ہیں تو ہم دوسروں کو ماریں, کسی غیر مذہب کو ماریں, کسی دوسرے ملک کو ماریں. جب ہمیں ہی مار رہے ہیں تو پھر ہم وہ مسلمان تو نہیں ہے نا جو ہمیں ہی مار رہے ہیں. سنی کو مارے, شیعہ کو مارے, بچوں کو مار رہے ہیں. تو کہتی ہے ہاں یہ تو بات سوچنے والی ہے کہ کہتی ہے میری بھی 2-3 مسلمانوں سے تعلقات ہیں, وہ اتنے اچھے لوگ ہیں سارے. میرا مکان مالک ہے, وہ اگلے دن آیا تھا, وہ بھی پشاور کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ آپ کا تو نہیں تھا کوئی. وہ بھی کہتا ہے کہ جو میرے وہ کویت میں رہ کے آیا ہے کہ اتنے اچھے لوگ ہیں مسلمان, دینا لینا, کسی کا خیال رکھنا, وہ بہت رسپیکٹ کرتا ہے. اور ڈاکٹر بھی ایسی کہہ رہی تھی کہ جن سے میں ملی ہوں وہ تو ایسے بہت اچھے انسان ہیں. تو یہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے آپ کو پتہ نہیں کیا سازش چل رہی ہے, کہاں سے آ رہی ہے, کہاں سے پیسہ آ رہا ہے, سارا کچھ مولا ان کے شر کو ان کی طرف لوٹا دے. اللہ آمین. اور جو آپ کا ٹاپک ہے غیبت, غیبت کے بارے میں اتنا ہم لوگ یوز ٹو ہو گئے ہیں کہ اس کو اب غیبت سمجھتے ہی نہیں کہ ہر بات میں ہر جگہ ایسے استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں جی یہ تو ہمارا حق ہے, اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے اس کی بات, یہ تو میں اس کے منہ پہ بھی کر سکتی بات. تو یہ نہیں کہ معصومین کا فرمانا کہ آپ کی اچھی بات کوئی اگر کسی کے منہ پہ کرنے سے اس کا دل دکھا ہے, اس کو شرمندگی محسوس ہوئی ہے, تو وہ آپ کی بات اچھی نہیں ہے. اس کے دل دکھنے سے آپ کو گناہ ملا ہے. تو غیبت تو ایسے رچ بچ کی ہے کہ اب اس کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ غیبت ہے. بس ہم نے بات کرنی ہے, کوئی بھی محفل ہو کہاں بھی ہو, بس لوگ اس کو ایک ٹاپک سمجھتے ہیں اور ضروری سمجھتے ہیں کہ کرنا. بالکل سسٹر, آپ یہ بتانا چاہیں گی کہ ہم اس کو کس طرح سے کنٹرول کریں؟ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے. ہم کسی پہ کنٹرول نہیں کر سکتے. جب ہم اپنی اصلاح کر لیں گے. جی میں اپنے بارے میں ہی پوچھ رہی ہوں کہ ہمیں کس طرح سے اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا چاہیے؟ اپنے آپ پہ اس سے کنٹرول کرنا چاہیے کہ صبر کرنا چاہیے. اگر میرے
بہت میں خوب. بات کرتا بھی ہے تو مجھے صبر کرنا ہے سب سے پہلے. صبر کریں گی تو پھر میں کسی کی غیبت نہیں کروں گی. بے شک. کہ میں کہوں گی کہ چلو کوئی بات نہیں, اگر آپ یہ کہہ دیں کہ کوئی بات نہیں اس نے کیا, مولا اسے ہدایت کا راستہ دے, آپ کو اس میں ثواب بھی مل جائے گا کہ آپ نے اس کے لیے ہدایت مانگی اور اس کی کوئی بات نہیں کی, آپ کو ثواب مل رہا ہے. لیکن شاید اس وقت ہم اتنے غصے میں ہوتے ہیں کہ کام ہی کرتے ہیں, لیکن سب کو اپنی اپنی جگہ پہ کنٹرول کرنا چاہیے کہ اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیں تو غیبت نہیں کریں گے. غیبت اسی وقت کرتے ہیں جب اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کرتے اور دوسرے کی بات سن کے بہت طیش میں آ جاتے ہیں اور بات کر دیتے ہیں. اور جس طرح جب بھی کوئی بات کسی کی کریں سب سے پہلے اپنے آپ کو سامنے رکھیں. اگر میری یہ بات میرے متعلق ہو اور کوئی کرے تو مجھے کیسے فیل ہوگا. بے شک. اگر آپ جس وقت یہ سوچ لیں گے نا کہ مجھے کیسے فیل ہوگا, میں اپنے بھائیوں سے سب سے کہتی ہوں کہ جب بھی کسی کے متعلق کوئی بھی فیصلہ سنانے سے پہلے سوچو کہ میں بھی اس جگہ ہو سکتا ہوں, اگر اس نے غلطی کی ہے تو میں بھی اس جگہ ہو سکتا ہوں, اور میں اس جگہ ہوں تو وہ کوئی بات کرے تو میرے پہ کیا بیتے گی, کتنا برا لگے گا مجھے, میرا دل دکھے گا سب کچھ. تو جب ہم یہ سوچیں گے کہ مجھے برا لگے گا تو اسی طرح سوچیں کہ اس کو بھی برا لگے گا. جو بھی بات پہلے آپ نے اپنے متعلق سوچیں گے کہ مجھے کیسے محسوس ہوگا اگر میری کوئی یہ بات کرتا ہے. بالکل. اس سے مجھے لگتا ہے کہ پھر تھوڑا کم ہوگا. سب سے پہلے آپ اپنی اصلاح کریں, لوگوں کو کہنے سے پہلے کہ آپ برائی نہ کریں, آپ کیوں کرتے ہیں. جب آپ ایک بندے کے سامنے بیٹھ کے اگر وہ کر بھی رہا, آپ اس کو جواب نہیں دیں گے, اس کے ساتھ مل کے باتیں نہیں کریں گے, تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ دوبارہ آپ کوئی رسپانس ہی نہ دیں, کوئی برائی کسی کی کر رہا ہے تو وہ خود ہی شرمندہ ہو کے چپ ہو جائیں گے. اگر آپ اسے نہیں کہہ سکتے, کئی ایسے رشتے ہوتے ہیں کہ ایسے بندے تھے کہ آپ ان کے منہ پہ نہیں کہہ سکتے, تو آپ خاموشی اختیار کریں. تو خاموشی بھی اس کو پھر دوبارہ جرت نہیں دے گی کہ وہ کوئی برائی آپ کے سامنے کرے. بہت اچھی بات, آپ نے بہت اچھی بات کی. بہت شکریہ آپ کا, خدا حافظ. یہ تھی ہماری لندن سے سعیدہ بہن, اللہ ان کو سلامت رہے. کال ہے, کال لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا میں محمد کو لندن سے بول رہا ہوں. جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جناب آپ دونوں بیٹیوں کو مادم کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں, اور آپ لوگوں کی باتیں سنو کی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور صبح ہدایت کی رونق آپ لوگوں نے بڑھا دی ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی باتیں سن کر ہم لوگ اپنے آپ کو سوارے اور اللہ تعالیٰ کے نبی اہل بیت کی تابع داری میں آ جائے. تو آپ کا جو تطابق ہے غیبت کا, یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. غیبت کرنے سے فیملیاں ٹوٹ جاتی ہیں, غیبت کرنے سے گھر برباد ہو جاتے ہیں. تو میں دعا کرتا ہوں کہ ہم مسلمان بلکہ جتنے بھی دنیا کے انسان ہیں یہ غیبت سے کنارہ کشی کرے اور اللہ کے سامنے استغفار پڑھتے رہے تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکے. گناہوں سے بچ جانا اور شیطان سے بچ جانا یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو گناہوں سے بھی بچائے اور شیطان سے بھی بچائے, اور اللہ تعالیٰ کے رسول اہل بیت کی تابع داری میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اجازت دیتا ہوں اور آپ شہزادیوں کا شکریہ اور ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ جی بہت شکریہ آپ کا, آپ کی محبت ہے, آپ کی خلوص ہے ہمارے ساتھ, ہدایت ٹی وی کے ساتھ جو ہمیں چلاتا رہتا ہے اور آگے بڑھنے کی جو ہے وہ حوصلہ دیتا ہے. جی بالکل. اور کال آ رہی ہے صدف. جی کال ہے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بھائی, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں پاکستان اور پنجاب سے بات کر رہا ہوں. جی خوش آمدید کہتے ہیں بھائی. آپ ہمارے ٹاپک کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سلطان علی جعفری بات کر رہا ہوں اور میں نا ایک پیغام پیش کرنا چاہتا ہوں. نبی پاک کا نا ایک حدیث مبارک ہے. باج سلیمان فارسی میں نبی پاک نے کھجور کی گٹھلیاں سرکار نے اپنے ہاتھوں سے بوئی اور سب صحابہ کرام وہاں موجود تھے, اور آپ نے فرمایا کہ صبح کو یہ باغ بن جائے گا. کفار اور منافق نے رات کو وہ گٹھلیاں سب نکال دی, مگر صبح کو باغ بن گیا اور اس میں کھجوریں بھی لگ گئیں, مگر ان گٹھلیوں میں آج کی طرح وہ گٹک نہیں جس کو ہم بولتے وہ نہ تھی. 1400 سال گزر گئے مگر درخت ابھی تک نہیں سوکھے اور پھل دے رہے ہیں. لہذا آپ کے ٹرانسفر کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کی غیبت اور جھوٹ اور شیطان کے فریب سے دور رہنا چاہیے. شکریہ. یا علی مدد. جی بہت شکریہ آپ کا, بہت آپ نے مختصر اور بہت ہی پتے کی بات کی, بہت شکریہ آپ کا.
سب سے بڑا شیطان ہی ہے کہ اللہ سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے. تو ایک کال ہے, کال لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری دونوں بہنوں کو محمد علی لندن سے بول رہا ہوں. بہت شکریہ بھائی آپ کا, بہت شکریہ. ماشاء اللہ آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے, ٹاپک لے آتی ہیں, لیکن اس کے لفظ تو اس کے 6 ہیں, GHEBAT, لیکن اس کے اوپر 600 بکیں لکھی جا سکتی ہیں. تو اس کو تو نہ تو میں ایکسپلین کر سکتا ہوں ود ان 5 منٹ کے اندر, نہ دنیا کی بھی طاقت ہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جو اچھی بات ہے اس کے اندر جتنی بھی چھوٹی چھوٹی باتیں کریں تو کسی کا فائدہ پہنچ جائے کسی کو. جی بالکل. اس کے اوپر محمد یعقوب صاحب نے جو بات کی ہے نا, یہی بات میں کرنے لگا تھا کہ فیملیاں گھر برباد ہو جاتے ہیں. یہی بات تھی کہ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں بیٹھے ہوتے تھے مسجد نبوی میں, تو یہ لوگ آتے تھے اپنی اپنی پرابلم لے کے آتے تھے. یہ آیت مبارکہ جس نے اس کا خاص جو لنک ہے وہ گھرانے کے ساتھ ہے, ایک چھوٹے اسٹرکچر کے ساتھ ہے. اس کا دوسرا لیول ہے گورنمنٹ لیول ہے. گورنمنٹ کا لیول کو اس کو نکال دیں. اس کا موسٹلی زیادہ سے زیادہ جو لنک ہے 100% لنک ہے وہ آپ کا اپنے گھرانے کے ساتھ ہے. تو اگر مولانا صاحب بڑی اچھی بات کی ہے, اگر ہم یہ بات کریں کہ جی وہ ہمارے زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب یا حکومتوں پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس طرح کریں گے تو پھر مولانا صاحب بڑی اچھی بات کہتے تھے. وہ کہتے تھے یہ جو ہم حدیث مبارک پڑھتے ہیں تو یہ تو پھر ساری کی ساری غیبت ہی ہے. تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, اور اسی کے اندر فائدہ بھی ہے اور اسی کے اندر نقصان بھی ہے. مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ میرے محلے میں تیسرا گھر تھا, ان کا بیٹا یہ جو موفن کے ٹیکے وہ لگاتا تھا, ہیروئن پیتا تھا, بہت ہی تھا. ایک فیملی آئی, وہ بزرگ آدمی سے, بہت اچھے فائدے, میں باہر ہی بیٹھا ہوا تھا. مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا ہم تم یہیں پہ رہتے ہو تو یہ جو آپ کے نیبر ہیں, یہ گھر والے جو ہیں ان کا نام لے کے, تو ہم نے ان کے گھر میں اپنی بیٹی دینی ہے, تو بیٹا ہماری تھوڑی سی مدد کر دیجیے گا, کیونکہ ہم تو یہاں پہ رہتے ہیں, ہم بہت دور سے آئے ہیں. تو میں نے ان کو یہی سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ دیکھو بھائی صاحب بزرگ, آپ واپس چلے جائیں, آپ کی بیٹی اس گھر میں تباہ و برباد ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اب یہ اس کو اگر غیبت سمجھا جائے, اس میں فائدہ ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اور میں فائن کرنے کی بات کروں کہ اگر کسی کے اپنا کیا کہتے ہیں گھر کو برباد کرنا ہو, کسی کے گھر کو توڑنا ہو, اس کو ہم اس کو غیبت کے اندر لے آئیں گے کہ اس میں برائی نہیں ہے, اس میں کچھ نہیں ہے, اس کی ہم غیبت کر رہے ہیں. کیوں کہ اگر سپوز ہے کہ اس کے گھر کی جو لڑکی ہے میں اس کی غیبت کروں گا, یہ بھاگ جائیں گے یہاں پہ میرے بیٹی کی شادی جی کہ یہ میرا فائدہ ہوگا, تو اس کو ہم غیبت کے زمرے میں لے آئیں گے, کیونکہ میں نے اپنا فائدہ سوچا ہے اس کی دوسرے کی برائی کر کے کہ میں اس سے حاصل فائدہ کر لوں. بے شک. تو میری بہن اپنا وہ کیا کہتے ہیں, باقی بات یہ ہے کہ اس کو ختم کس طرح کیا جائے. میں مسجد میں بیٹھا ہوتا ہوں, مسجد میں بات لوگ کرتے ہیں اور فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, تو میں وہاں پہ یہ کرتا ہوں کہ جو اس کی برائی کر رہا ہوتا ہے نا, تو میں اس کی تھوڑی بہت اچھی باتیں بھی ساتھ شروع کر دیتا ہوں کہ وہ خود ہی آدمی سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے اس میں یہ غائب ہے, میں کہتا تھا یار وہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہاں یہ بری بات اس میں نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر, لیکن یہ والی جو بات ہے نا یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. تو اچھی بات کو بھی ظاہر کر دے, اس کو بھی سنے. تو لہذا یہی بات ہے کہ کنکلوڈ اس کا یہی کروں گا میری بہن کہ اس کو فیملی کے ساتھ بون لکھا ہے, اس کو اپنے گھروں کے اندر اپنائیں, ہسبینڈ, بیوی, بچے, نیبر. اور اس میں ایک اور بات یاد رکھیں, ہم تفریق کرتے ہیں کہ اپنے مومن بھائی کی, لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو آپ کے نیبر ہیں اس کے نیبر بھی اسی کے اندر ہی آتے ہیں, وہ چاہے آپ کا مومن بھائی ہے یا مومن بھائی نہیں ہے. اسی طرح آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ کے 40 گھر رائٹ لیفٹ آگے پیچھے, یہ آپ کے جو نا ان کی ذمہ داری ہے, آپ کی اس کی لک آفٹر. وہ حدیث پاک آپ کے پاس پڑی ہے. اب آپ بریکنگ پہ جا رہے ہیں, تو میں نے کوکنگ کے اوپر تھوڑی سی بات کرنی تھی. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے ٹائم ملا, اگر کالر نہ آیا تو پھر میں آپ سے بات کروں گا. جزاکم اللہ خیر. میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں, بہت اچھا آپ کا پروگرام جا رہا ہے. بہت شکریہ بھائی, سلامت رہیے آپ. جی بہت اچھی مثال دی ہے. جی ناظرین, اس وقت ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد.